مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اگر العیاذ باللہ سے مراد یعنی اللہ بچائے، اللہ معافی دے، اگر العیاذ باللہ کسی حیوان یا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو غسل کا کیا حکم ہے؟ حیوان یا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر عیاذ باللہ، پھر العیاذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ خدا معافی دے، کسی حیوان یا لڑکے کے ساتھ وطئی کی جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، تو اس کی منی خارج ہو جائے تو فاعل اور مفعول دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا. فاعل یعنی کرنے والا، مفعول جس سے کی جائے، دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر منی خارج نہ ہو تو اگر اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو غسل کافی ہے. اور اگر پہلے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل بھی کرے اور وضو بھی کرے. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو لیکن تیمم کرنا ممکن ہو تو اس کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی سے جماع کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مسئلہ سمجھا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو لیکن تیمم کرنا ممکن ہو، اس کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، یعنی غسل نہیں کر سکتا، تیمم کرنا ممکن ہو، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب، وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جماع کر سکتا ہے، نماز کا وقت داخل ہو بھی جائے تو پھر بھی جماع کر سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا تو ضروری ہے نا، اپنا غسل کرنا ضروری ہے. مذکورہ بالا صورت میں جو اوپر صورت ذکر ہو گئی ہے، اس صورت میں جماع کے علاوہ بیوی کے ساتھ کسی اور طریقے سے منی خارج کرنا کے کیا حکم ہے؟ جماع نہیں کرتا، کسی اور طریقے سے، مثال کے طور پر بوس و کنار کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جماع نہیں کرتا، ویسے منی خارج کرتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جماع کے علاوہ بیوی کے ساتھ کسی اور طریقے سے، جیسے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا بیوی کے کسی بھی جسم کے حصے کے ذریعے اپنے آپ کو مجنب کرنا بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے. یعنی جماع کے علاوہ بیوی کے کسی بھی حصے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو جنبی کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی حرام ہے. اچھا، حالت جنابت میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں بیان کریں. یہ توجہ سے جنابت کی حالت میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ بیوی کے ساتھ جماع کریں تو بھی مجنب ہو جاتا ہے، احتلام ہو جائے تب بھی مجنب ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جائے جس طریقے سے ہی خارج ہو جائے تو وہ جنبی ہو گیا. اب فرماتے ہیں کہ اس جنبی شخص کے اوپر کون کون سی چیزیں حرام ہیں. نمبر 1، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سبحانہ تعالی کے نام کے ساتھ خواہ وہ کسی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو مس کرنا جائز نہیں ہے. جنبی شخص کے اوپر قرآن مجید کے الفاظ، اللہ سبحانہ کے نام جو ہیں وہ چاہے کسی زبان میں، انگلش میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، مس کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے ناموں کو بھی بس نہ کیا جائے. جنبی حالت میں معصومین علیہ السلام کے ناموں کو بھی مس نہ کیا جائے. ایک مسئلے کی وضاحت کرتا جاؤں، یہ جو بندے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے اوپر اسماء مبارکہ معصومین علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے،
یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا اپنا گردن میں جو ہے وہ کوئی لاکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، یا ہاتھ کے اوپر کڑی پہنتے ہیں، اس کڑی کے اوپر ناد علی اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے، معصومین علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کڑی چاندی کی ہو تو کڑی پہننا جائز ہے، یعنی اس کا ثواب کوئی نہیں ہے کڑی پہننے کا، جائز ہے، پہن سکتے ہیں، کڑی مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت بھی پہن سکتی ہے، چاندی کی بنی ہوئی ہو، اسے اس کڑی کو پہننا جائز ہے، لیکن اگر اس کے اوپر خدا اور معصومین علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے ہوں تو ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو سرے سے پہنے ہی بندہ نہیں، ہر وقت تو وضو میں نہیں رہتا بندہ، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں پہننی چاہیے، جن کے اوپر اسماء مبارکہ معصومین علیہ السلام کے نام اور اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، اس قسم کو لاکٹ، اس قسم کی کڑی وغیرہ پہننا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت بندہ وضو کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو بسا اوقات اس کے اوپر ہاتھ لگ جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ احتیاط کریں، نہ پہنیں۔ اچھا، نمبر 2، مسجد الحرام، خدا توفیق دے کبھی جانا نصیب ہو، آمین تو کہہ دیں، کبھی جانا نصیب ہو مسجد الحرام، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا چاہے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے، جنبی شخص مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اگر جانا چاہتا ہے، ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے، اتنا کچھ جائز ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ داخل ہو اندر، ادھر جا کے پلتھی مار کے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا، بلکہ کسی چیز کو اندر رکھنے یا اٹھانے کے لیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا، ٹھیک ہے، اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر گزرتے ہوئے یا باہر سے کسی چیز کو اندر رکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ مسجد، دوسری مسجدیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز رکھنا یا ان میں اس سے کوئی چیز اٹھانا، یہ کیا ہے، حرام ہے، کس بندے کے اوپر، جو جنبی ہے۔ نمبر 4، احتیاط واجب کی بنا پر معصومین علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کہ جس کمرے میں قبر مبارک ہو بھی مذکورہ حکم میں مسجد کی طرح ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کے حرم ہے نا، ان کا حکم بھی مسجد کا حکم ہے، جس طرح مسجد میں آپ نہیں بیٹھ سکتے یا ٹھہر سکتے، اسی طرح معصومین علیہ السلام کے حرمہائے مقدسہ میں بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں ٹھہر سکتے۔ اچھا، نمبر 5، ان آیات میں سے کسی ایک آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن آیات کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے ان آیات کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کس بندے کے اوپر، جنبی بندے کے اوپر جو مجنب ہوا ہو۔ اچھا، وہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ سجدہ، اس سورہ کو الف لام تنزیل بھی کہتے ہیں، سورۃ تنزیل یا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 اگر وہ پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ، اس سورت کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 37 پڑھیں گے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا، سورۃ نجم کی آخری آیت پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، سورہ علق کی آخری آیت بھی پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ جنبی شخص ان آیات کو نہ پڑھے، اگر پڑھے گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا اور یہ پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اچھا، مسجد چاہے تعمیر شدہ ہو یا خراب ہو چکی ہو، جب تک کہ اسے مسجد کہا جا رہا ہے اس پر بھی احکام وہی جاری ہوں گے جو صحیح و سالم مسجد کے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسجد صحیح و سالم ہے، ٹوٹی پھوٹی یا زیر تعمیر مسجد، اس کے اوپر بھی وہی حکم ہے، ہاں اس کے اوپر مسجد کا نام صادق آ رہا ہے تو وہی حکم ہے کہ جو صحیح و سالم مسجد کا حکم
اچھا، پس مثال کے طور پر اگر کسی نے مسجد کے لیے پلاٹ وقف کیا ہوا ہو تو اس خالی پلاٹ پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے. ابھی تک کوئی اینٹ بھی نہیں لگائی، ٹھیک ہے، اس کی نی وغیرہ بھی جو ہم کہتے ہیں بنیادیں وغیرہ بھی نہیں کھودی، تو ان کے اوپر مسجد کا حکم جاری نہیں ہوگا. ویسے خالی پلاٹ ہے مسجد کے لیے وقف ہوا ہوا. اچھا، جہاں شک ہو جائے کہ یہ جگہ صحن، حجرہ، مینار وغیرہ مسجد کا حصہ ہے، یعنی ایک جگہ ہے، صحن ہے یا حجرہ ہے، جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، مسجد کا حصہ ہے یا نہیں، اور اس کے مسجد کے حصے ہونے پر کوئی نشانی وغیرہ بھی نہ ہو، تو وہ جگہ مسجد کے حکم میں شمار نہیں ہوگی. پھر اس کا یہ احترام نہیں ہے. جب تک اس کے اوپر مسجد کا حکم نہیں لگے گا، اس میں سے گزرنا، اس میں بیٹھنا کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.